اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔ فلا تموتن، پس نہ تم مرنا ہرگز مگر دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے۔ اس لیے پچھلی آیت میں ملت ابراہیم کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ ساری زندگی وہ دین حنیف پر قائم رہے، ایک اللہ کی خالص بندگی کرتے ہوئے یک رخ ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ اور رب کریم فرماتا ہے جب وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بھی اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین حنیفہ پر قائم رہنے کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی۔ اور نصیحت کا انداز ہم دیکھیں اور سوچیں کہ اگر ہم اپنی اولاد میں دین اسلام چاہتے ہیں تو ہم اپنے انداز پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹو میں کہتا ہوں کہ تم دین اسلام پر قائم رہنا۔ ہم اکثر یہی کرتے ہیں، ہم اپنی ہی کہتے ہیں، پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں سنتے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ہی بات مسلط کرنا چاہی۔ ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنوا کر نہ دیکھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ میرے پیارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس سے ایک بات تو، اور انہوں نے فرمایا کہ تم اسی دین پر قائم رہنا اور آخری سانس تک حالت اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی نصیحت کی قرآن پاک میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی تھی، بلکہ دین اسلام، دین حنیفہ، خالص توحید پر قائم رہنے کی انہوں نے نصیحت کی تھی۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بھی خالص اللہ کی بندگی اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالص اسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور دین جو ہوتا ہے وہ دین ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور انسان یہ کوشش بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہی مانگے کہ مجھے حالت ایمان میں ہی رب کریم تو موت عطا فرما۔ اگر کفر کی حالت میں موت آئی تو زندگی کا سارا کیا کرایہ ضائع ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل حالت سکرات میں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں۔ جب بے ہوشی میں کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کس کو کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا، شیطان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہو۔ میں نے اسے کہا ابھی نہیں، یعنی اللہ کرے میں آخری سانس تک تیرے چنگل اور تیرے مکر و فریب سے میں بچا رہوں۔ یہ ہے زندگی کی کامیابی کہ انسان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کہ آخری سانس تک وہ دین اسلام پر، وحدانیت پر قائم رہے۔ آیت نمبر 133 ہے ہمارے پاس، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ رب کریم فرما رہا ہے یہود سے کہ کیا تم تھے موجود اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اس قول لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، ان بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ایک مرتبہ یہود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے یہودی رہنے کی تاکید کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے جو اس وثوق سے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی؟ پھر رب کریم علیم و خبیر ہے، وہ ہر لمحے کا حال جانتا ہے۔ پھر رب کریم نے وہ تمام وصیت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت کے لمحے میں کی تھی، رب کریم نے اس آیت میں پوری کی پوری بیان کر کے یہود کے اس قول کی تردید کر دی۔ وہ وصیت بیان کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بات یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے مکانات، جائیدادیں، کارخانے اور سونے چاندی سے زیادہ قیمتی یہ چیز ہے کہ ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات پختہ کر جائیں کہ ہمارے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے، کس کے آگے سر جھکائیں گے، ان کی محبتوں اور چاہتوں کا رخ کس طرف ہوگا۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں موت کے لمحے یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے دلوں میں دین اسلام کی پختگی، ایمان کی پاکیزگی اور انہیں سچے مسلمان کی اہمیت ان کے ذہنوں میں واضح کر کے جا رہے ہیں؟ ہمیں خود اپنی زندگی میں اپنی سوچوں اور اپنی ترجیحات کا جائزہ لے کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے، جواب میں ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ ہی سننے کو ملے گا۔ کان ترس گئے ہیں یہ بات سننے کو کہ میں اپنے بچے کو عالم دین، خطیب یا مؤذن بنا رہا ہوں۔ بھلے ڈاکٹر، انجینئر بھی بنے، مگر ساتھ عالم دین، مؤذن اور خطیب ہونا بھی تو دل کی چاہت اور نصب العین۔ کب بنے گا یہ والدین کے دلوں میں؟ کب یہ نصب العین بنے گا ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے لیے؟ ہم والدین کو ایسا شعور کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سب سے بڑا ترکہ جو ایک والد اپنے بچے کو دے سکتا ہے وہ دین کی تعلیم اور نیکی کی تربیت ہے۔ غور کریں، جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، ہم نے بدقسمتی سے وہی خانہ خالی چھوڑ دیا، جبکہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب سے آغاز میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔
یہ ہے اصل کام کہ زندگی میں بھی فکر ہو کہ ہمارے بچے دین پر قائم ہیں یا نہیں۔ کیا ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اسی دین پر ثابت قدم رہیں گے؟ یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ رب کریم یہود پر اور یہ بات واضح فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 134 ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ رب کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد رب کریم فرماتا ہے یہ ایک امت تھی جو اپنی زندگی میں اس دین حنیف پر قائم رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی پدرم سلطان بود کا دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنی کمائی ہی کام آئے گی۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ کسی کا باپ سلطان ہو تو ہوگا، رب تو یہ پوچھے گا کہ تم نے خود کیا کمایا۔ یہاں یہود کو سوچ کا ایک لمحہ دے کر انہیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی، انہیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی، ما تعبدون من بعدی، تو یہ تو یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی اس وقت کے، مگر سوچو کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے۔ رب کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہود مدینہ سے مخاطب ہیں کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی کہ دین حنیفہ، مگر اس وقت کے یہود و نصارہ کا رویہ کیا ہے۔ آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم ایک اللہ کے ہو جانے والا ہی اصل دین ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہدایت پر ہم ہی ہیں، تم اگر ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ اور یہی بات نصرانیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، کہہ دیجئے کہ بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے کہ جو بھی ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پا لے گا۔ ملت اس نظام زندگی کو کہتے ہیں جس کی بنیاد مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں سب سے اہم عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد یعنی توحید پرست تھے۔ یہود ہو یا نصارہ یا کفار مکہ ہوں، سب مشرک ہیں اور دعویٰ وہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، موحد تھے، خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے، استقامت والے تھے، اخلاص والے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، ہر شرک سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر رخ کرنے والے۔ آیت نمبر 136،
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے یہ کہہ دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، وہی ساری مخلوق کا خالق و رازق ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ساجی ہے۔ ہم نے دل سے قرآن پاک اور اس کے تمام احکام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجے گئے، ہم نے سچا مان لیا ان کو، اور ہمارا ان تمام صحیفوں پر بھی یقین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور اس پر بھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور انبیاء اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ یعنی جو کچھ ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہمارا سب پر ایمان و یقین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اور انجیل عطا کی گئی تھی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں آسمانی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور یہ سب پیغمبر برحق تھے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کو ہم برحق جانتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا اس کو بھی ہم برحق مانتے ہیں، خواہ ان کے نام اور حال ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور مبلغین توحید تھے۔ ہم کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب کی تکذیب نہیں کرتے، سب اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھے، اور ان کی شریعت اس زمانے میں واجب العمل تھی، اور ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، یعنی ہمارا مقصود حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور خالص فرما برداری ہے۔ اس نے جس زمانے میں جس کو چاہا پیغمبر بنا کر بھیجا اور جیسا چاہا حکم دیا، پس اخیر میں ہم کو دین محمدی عطا فرمایا تو ہم نے اس کو دل و جان سے اختیار کیا۔ گویا اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھو ہمارا دین کیسا انصاف و حق والا دین ہے کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، ہم سب کی کتابوں کو سچا منزل من اللہ مانتے ہیں، اور سب کے معجزات کو برحق جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو کتاب اور جو شریعت دی گئی ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائیں ایسا جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس پر، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہ ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب کریم
آیت نمبر 136 میں ایمان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ بالکل یہی ایمان جو ہے وہ حق ہے۔ اگر وہ بھی اسی طرح، یعنی یہود نصارہ، چاہے مشرکین مکہ ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ صحیح راہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ ضد اور ہٹ ڈھرمی پر ہیں۔ وہ دین کا وہی راستہ اگر اختیار کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں پہنچا ہے تو یہی راستہ ہدایت کا ہے۔ رب کریم نے آیت میں الفاظ فرمائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان جیسا تم لائے ہو۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے۔ تو اس آیت کی روح سے بلا تخصیص عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معیار قرار دیا گیا۔ ایمان لانا ہے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لاؤ۔ کیسے؟ یعنی تمام الہامی کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ تو رشد و ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان پر شک کرنا اس آیت پر شک کرنا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، رب کریم نے فرمایا اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ صرف ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر ان سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ آیت مہمات قرآن پاک میں سے ہے۔ یہ آیت مہمات قرآن پاک میں سے ہے۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب اور چیلنج کا خاص انداز ہے، اور بار بار قرآن پاک میں رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ دیکھو یہ ہمارا رسول ہے، ہم نے اسے بھیجا ہے حق کے ساتھ، تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو نہ لاؤ، ہم تم سے کوئی رعایت نہیں مانگتے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ رب فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ یعنی رب کریم فرما رہا ہے یہ قریش کے سارے قبیلے، یہ یہود و نصارہ کے سارے جتھے، یہ مشرکین مکہ سارے کے سارے جو چاہیں کر لیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ کے اس پیارے حبیب اور آخری نبی کو ایک اللہ کافی ہے۔ یقیناً فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا اللہ ہو جائے اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کس کا زیادہ اچھا ہے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہود کی یہ رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو وہ اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ اس سے اس کے سابقہ گناہ دھل گئے ہیں اور اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ پھر نصارہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے جسے استباح کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ وہ ہے جو مومن کے دل پر کامل ایمان سے چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی بندگی میں خالص ہونے سے چڑھتا ہے۔ ایسے ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ رنگ ساز جب کپڑے پر پکا رنگ چڑھاتا ہے تو کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبوتا ہے، اسی طرح مومن پر بھی اللہ کا رنگ اس کی محبت میں ڈوب کر ہی چڑھتا ہے، خالص اسی کی بندگی میں سچا ہونے سے چڑھتا ہے۔ جیسے رنگ ساز اچھا رنگ چڑھانے کے لیے کپڑے کو پہلے رنگ کاٹ میں ڈالتا ہے تو صحیح اور شوخ اور پکا رنگ آتا ہے، اسی طرح کفر و شرک کا رنگ کاٹے بغیر ایمان کا یعنی اللہ کا رنگ چڑھانے کا اگر ہم ڈھونگ کریں گے تو وہ منافقت کا رنگ ہوگا، صبغۃ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ تو صرف اسی وحدہ لا شریک کی محبت کا رنگ ہے۔ وہ اپنی محبت میں شرک کو پسند نہیں کرتا۔ مومن جب اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے تو وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔
تو پھر مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی محبت اور اس کے عشق اور اس کی راہ میں دیوانگی کا رنگ ایسا چڑھتا ہے کہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف اسی کی رضا، اس کے احکام کی پیروی زندگی کا مقصد اور زندگی کی ترجیح اول بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کا رنگ باطن سے ظاہر میں آ جاتا ہے۔ شادی، خوشی، زندگی، موت، تعیشات، تفریحات، ہر موقع پر احکام الہی ہی ترجیح اول بن جاتا ہے۔ اس کا لائف سٹائل وہی بن جاتا ہے جو رب کو پسند ہے۔ ایک لائف سٹائل تو ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کا بنایا ہوا، غیروں سے درآمد شدہ مغربی کلچر کا رنگ، آج کی مادہ پرست و ظاہر پرست دنیا کا بنایا ہوا لائف سٹائل، اور ایک لائف سٹائل ہے میرے رب کریم کا دیا ہوا، جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے چڑھتا ہے مومن پر، جسے ہم اسوہ حسنہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ جب مومن کے وجود پر چڑھتا ہے تو کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، مومن کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں۔ رنگ تو یہی اچھا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے جو مومن پر خالص اللہ کی بندگی اور اسی کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اسی کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرتے ہوئے اس کی شخصیت پر جو ایک خوبصورت سا رنگ آتا ہے جسے ہم تقدس اور نور کی علامت سے پہچانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اچھا رنگ اور کس کا ہے؟ آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ دین کے معاملے میں جب انسان خالص اسی کی بندگی سچائی کے ساتھ کرتا ہے تو مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ کسی مسئلے پر بحث برائے بحث نہیں بلکہ اصول کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اپنے پیارے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے دو ٹوک بات کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو۔ اللہ تو وہی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی تمہارا الہ علیحدہ اور ہمارا الہ علیحدہ نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق مالک رازق ہے، وہی اللہ ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ اب جو شخص جس طرح کا عمل کرے گا اسی طرح کی نوازشات اس پر ہوں گی۔ اپنی اپنی عبادت کا ہر کوئی جائزہ لے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر ہیں کہ ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں، خالص اسی کی، اس کا کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے بغیر، جبکہ تم شرک کرتے ہو۔ ہم نے خالص اسی کی بندگی کا عہد کیا ہوا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ 3 آیات میں پے در پے 3 الفاظ آئے، مسلمون، عابدون اور مخلصون۔ نحن لہو مسلمون آیت نمبر 136 میں آیا، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کا عہد کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 138 کے اختتام پر آیا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، یعنی ہم صرف زبانی اقرار اور صرف کلمہ گو نہیں ہیں، ہم صرف اسلام پر ہی نہیں بلکہ ہم مکمل بندگی اور پوری زندگی میں اس کی عبادت اور اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اور عبادت جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پھر ہماری عبادت جو ہے وہ خالص ایک وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو منافقت ہے۔ عبادت اگر اخلاص سے خالی ہے تو لازمی طور پر دنیوی مفاد مد نظر ہے، تو پھر یہ سوداگری ہے۔ دین کو دنیا کمانے اور دنیا بنانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی اور کوئی حرکت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ خدا کرے کہ ہم نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون اور نحن لہو مخلصون پر زندگی کے آخری سانس تک قائم رہیں۔ 140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ قل اانتم عالم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 141 کو ہم ساتھ لیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ لہا ما کسبت وَلَكُم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ عقائد اور نظریات کے مطابق 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی، اور عیسائیت اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمان یعنی آسمان پر اٹھا لینے کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ یہ تمام پیغمبر اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر ان علماء یہود نے عوام کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ انبیاء یہودی تھے اور نصارہ علماء کے قول کے مطابق یہ پیغمبر عیسائی تھے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس لیے رب کریم نے فرمایا علماء یہود کو کہ ان کی اس بدنیتی کو رب کریم نے آشکارا کیا اور انہیں کتمان شہادت کا مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم ٹھہرایا۔ اور رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین صرف دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین توحید ہی تمام انبیاء کے ذریعے بھیجا، اور تمام انبیاء نے صرف یہی پیغام دیا۔ آخر میں وہی آیت دوبارہ دہراتے ہوئے جو پہلے گزر چکی ہے، تلک امت قد خلت، رب کریم نے یہ آیت دوبارہ صرف یہود نہیں بلکہ تمام یہود، عیسائی، مسلمان اور سب سے مخاطب ہو کر اس آیت کو دوبارہ تنبیہ و تاکید کے طور پر لائے ہیں کہ فرمانا رب کریم یہ چاہتا ہے کہ نجات آخروی کے لیے اپنے اسلاف، اپنے صالحین اور اپنے آباء و اجداد پر بھروسہ کرنا بالکل عبث بات ہے۔ تم اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہو اور خود ہی اس کی سزا بھگتو گے۔ ہر شخص سے صرف اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔